بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دو چیزوں کی پر بات کرنی ہے 5 فروری کے حوالے سے جو آج کشمیر کا دن منایا جاتا ہے۔ آج تحریک لبیک پھر بازی لے گئی، اس کے اوپر بات کریں گے۔ اور دوسرے نمبر پہ صاحبزادہ حامد رضا نے ایک ٹویٹ کیا اور اس ٹویٹ میں ہم اس کو چغلی کہیں، اس کو جھوٹ کہیں، آؤٹ پٹانگ حرکت کہیں، اس نے ایک ایسا ٹویٹ کیا باوجود اس کے کہ سعد حسین رضوی کو وہ اچھی طرح جانتے ہیں۔ سعد حسین رضوی کا جو کریڈٹ ہے وہ عمران خان کی جھولی میں ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے، بے بنیاد یعنی کہ بے مقصد بات کر کے، یعنی کہ کوئی بھی اس بات کے اوپر یقین نہیں کرتا ہے۔ اس نے پھر بھی یعنی کہ اگر یہاں عام کارکن چاہے وہ تحریک لبیک کے ہیں، چاہے وہ پی ٹی آئی کے ہیں، کسی اور دوسری سیاسی جماعت کے ہیں، اگر وہ سوشل میڈیا کے اوپر ایسی حرکت کر دیتے ہیں تو کہہ سکتے ہیں کہ یار کچھ لوگ ایسے ہوں گے، لیکن اتنا ذمہ دار شخص اتنا بڑا جھوٹ اور عوام کو یعنی کہ گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا تو یقیناً آدمی کو حیرانگی تو ہوگی۔ اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ ناظرین، سب سے پہلے بات کرتے ہیں کشمیر کے حوالے سے کہ آج 5 فروری تھی۔ یقیناً میں تقریباً 5 فروری کو جو بھی ریلیاں ہوتی ہیں اس میں اپنا تھوڑا بہت حصہ ڈالتا ہوں، لیکن آج میرے والد صاحب یعنی کہ بیمار تھے، اس کی وجہ سے میرا پروگرام تھا جانے کا لیکن میں نہیں جا سکا، اس کو ہاسپٹل لے کے جانا تھا۔ تو ناظرین، 5 فروری کے حوالے سے تحریک لبیک ہمیشہ سے آج پورے ملک میں ہر بڑے شہر میں اگر جس نے ریلی نکالی ہے تو وہ تحریک لبیک نے نکالی ہے، اور اس نے ثابت کیا ہے کہ پاکستان میں مسئلہ کشمیر کے اوپر اگر کوئی سنجیدہ ہے، کوئی دکھی ہے، کوئی سیریس ہے، جو دل سے وہ کشمیر سے محبت کرتا ہے تو وہ صرف تحریک لبیک والے ہیں۔ باقی کوئی سیاسی جماعت کے کارکن کہیں بھی 4 اکٹھے ہو کے کشمیر کے حوالے سے انہوں نے کوئی ریلی نہیں نکالی۔ حکومت کی طرف سے جو پروگرام ہوتے ہیں وہ تو جھوٹ، منافقت اور یعنی کہ عوام کو دھوکہ دینے کے لیے ہوتے ہیں، کیونکہ سب کچھ ان کے ہاتھ میں ہونے کے باوجود بھی وہ اگر احتجاج کریں، یہ دن منائیں تو اس کا کیا فائدہ ہے؟ ہاں، تحریک لبیک جس طرح سیریس یعنی کہ اس چیز کو لیتی ہے، اگر اس کی حکومت ہوتی تو یہ بھی اگر پھر احتجاج ہی کرتے تو پھر ہم ان کے خلاف بھی بات کرتے کہ آج تو آپ کی حکومت ہے اور آپ بھی دن ہی منا رہے ہیں، احتجاج ہی کر رہے ہیں۔ برکب ناظرین، تحریک لبیک کے اوپر چاہے کوئی مشکل وقت ہے، چاہے اس کے اپنے کوئی بھی انٹرنل معاملات ہیں پارٹی کے، جب کوئی ایسا واقعہ آتا ہے، کشمیر کے حوالے سے واقعہ آتا ہے یا کوئی بھی ملک میں غیر اسلامی غیر شرعی حرکت ہوتی ہے، کوئی گستاخی ہوتی ہے، تو اس کے اوپر تحریک لبیک سب اپنے کام چھوڑ کے سب سے پہلا جو اپنا فریضہ سمجھتے ہیں اس کے لیے وہ میدان میں آتی ہے۔ تو آج تحریک لبیک نے پورے پاکستان میں ریلی نکال کے پھر ثابت کر دیا ہے کہ کشمیر کا جو مسئلہ ہے وہ صرف منہ زبانی کلامی یا تقریریں کرنے سے نہیں ہے، وہ ایک سنجیدہ مسئلہ ہے اور اس کے لیے حکومت کو کوشش کرنی چاہیے، لیکن تحریک لبیک کے ہاتھ میں جو کچھ ہے وہ بخوبی نبھا رہی ہے۔ دوسرے نمبر پہ ناظرین، صاحبزادہ حامد رضا کا ٹویٹ رکھنے سے پہلے میں آپ لوگوں کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ شاید آپ کو سمجھ آ جائے۔ کسی بھی جگہ میں اگر ایک کوئی راشن کا ٹرک ہے، مثال ہم کر لیں کہ آٹا ہی لے لو، آٹے کا ٹرک ہے اور غریب آدمیوں میں تقسیم کرنا ہے، اور آگے غریب آدمیوں کی لائنیں لگی ہوئی ہیں، وہ لڑ رہے ہیں، وہ بھیڑ رہے ہیں کہ جی مجھے دے دو، مجھے دے دو، ایسا ہی ہوتا ہے نا۔ اور جو آٹا تقسیم کرنے والے لوگ ہیں جو ٹرک کے اوپر کھڑے ہیں مثال کے طور پر، وہ کہیں کہ نہیں بھئی ہم آٹا آپ کو تب دیں گے کہ آپ قسم اٹھاؤ، قرآن کے اوپر ہاتھ رکھو کہ آپ آٹا لیں گے، تو آپ کہیں گے کہ یار یہ کون سی حرکت ہے؟ وہ لائن میں کھڑے ہیں، ان کو آٹے کی ضرورت ہے، وہ آٹا لینے چاہتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ بھئی قرآن پہ ہاتھ رکھو کہ آٹا لوگے۔ اس طرح کی حرکت کیا ہے صاحبزادہ حامد رضا نے، باوجود اس کے کہ سعد حسین رضوی صاحب کا جو خط تھا، سعد حسین رضوی صاحب کے جو معاملات تھے جیل میں، اس میں یہ برابر کا شریک تھا، سب معاملات اس کو پتا تھے۔ تو جو کریڈٹ سعد رضوی جو تحریک لبیک کو جانا چاہیے، وہ جھوٹا کریڈٹ یہ عمران خان کو دینے کی کوشش کر رہا ہے۔ ناظرین، اس نے ایک ٹویٹ کیا، وہ کہتا ہے کہ ہمیں عمران خان کی ضرورت ہے، قوم کو عمران خان کی ضرورت ہے، قوم کو کوئی ضرورت نہیں ہے عمران خان کی، آپ جیسے میں کیا کہوں ہوگی، قوم کو کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمیں عمران خان کی ضرورت ہے، قوم کو عمران خان کی ضرورت ہے، عمران خان کو ہماری ضرورت بالکل نہیں ہے۔
یعنی کہ عمران خان کو ہماری ضرورت نہیں ہے، ہمیں عمران خان کی ضرورت ہے، قوم کو عمران خان کی ضرورت ہے۔ اب ایک چھوٹا سا سوال ہے، پھر سعد حسین رضوی صاحب کا ذکر کریں گے کہ اگر قوم کو عمران خان کی ضرورت ہوتی تو اس وقت عمران خان 2 سال سے جیل میں نہ ہوتے۔ اگر قوم کو عمران خان کی ضرورت ہوتی تو عمران خان ہر جلسے میں قرآن پاک کے اوپر کارکنوں سے حلف نہ لیتے کہ جب میں گرفتار ہوں تو آپ لوگوں نے روڈوں پہ نکلنا ہے، جب میں گرفتار ہوں تو آپ نے ملک جام کر دینا ہے، جب میں گرفتار ہوں تو آپ لوگوں نے نکلنا ہے، باوجود اس کے کہ ان کو کہا گیا ہے کہ یہ آپ کا حق ہے۔ یعنی کہ ہر جلسے میں عمران خان نے، علی امین گنڈا پور نے، سب نے کارکنوں سے حلف لیا ہے کہ نکلو عمران خان کے لیے، نکلو عمران خان کی رہائی کے لیے۔ اور یہ کہتا ہے کہ قوم کو عمران خان کی ضرورت ہے۔ جن لوگوں کو، جن کارکنوں کو، جن قوم کو اگر جس لیڈر کی ضرورت ہوتی ہے تو پھر ان کو نکالنا نہیں پڑتا ہے، قسمیں دے کے نکالنا نہیں پڑتا ہے، جہاد کا نام دے کے نکالنا نہیں پڑتا ہے، بچوں کی قربانی دینے کے لیے ان کو یہ تبلیغ نہیں کی جاتی، وہ خود بخود نکل آتے ہیں۔ کہ جب 26 مئی کو، یعنی کہ 26 نومبر کو نکل رہے تھے تو اس وقت بھی میں نے کہا تھا، بالکل عین اس وقت کہا تھا کہ جو انقلاب ہوتا ہے نا وہ لوگوں کے نکلنے سے انقلاب آتا ہے، لوگوں کو نکالنے سے نہیں آتا ہے۔ لیکن یہ شخص کہتا ہے کہ قوم کو عمران خان کی ضرورت ہے، حالانکہ عمران خان بار بار یہ کہتے رہے حج کو چھوڑو اور میرے جلسوں میں آؤ، ٹھیک ہے نا، بہت بہت وہ مثالیں دیتے رہے شہادت کی، لیکن قوم نے نہیں نکلی۔ اگر نکلی بھی ہے ایک ٹھش ہوئی اور وہ بھاگ گئے۔ لیکن یہ کریڈٹ جاتا کس کو ہے؟ اس کو بات کس کے لیے کرنی چاہیے تھی؟ تحریک لبیک کے حافظ سعد حسین رضوی صاحب کے لیے، کہ جب سعد حسین رضوی جیل میں تھے تو کارکنوں نے دھرنا دے کے بیٹھ گئے، باوجود اس کے کہ 40 کارکنوں کو شہید کیا گیا، لیکن وہ پھر بھی نہیں بھاگے، بلکہ ہم بیٹھے ہیں۔ پھر انہوں نے کیا کیا کہ سعد حسین رضوی صاحب کا جیلی خط، کیا جیلی خط تھا، آپ شاید آپ کو یاد ہوگا کہ نہیں ہوگا، یہ میں نے ابھی نکالا ہے، شہباز گل نے بھی ٹویٹ کیا تھا، سب ٹی وی چینل نے اس کو بریکنگ نیوز کی طور پر چلایا تھا کہ جو تحریک لبیک کے لوگ رحمت اللہ مسجد کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، یتیم خانہ چوک میں یا کون سی جگہ تھی، یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، تو سعد حسین رضوی صاحب کی رہائی کا مطالبہ لے کے وہ بیٹھے ہوئے تھے، تو حکومت جب مجبور ہو گئی کارکنوں کو شہید کیا، تب بھی وہ نہیں گئے تو انہوں نے ایک جیلی لیٹر کیا۔ حافظ سعد حسین رضوی کا شورائے ممبران کے نام پیغام، میں حافظ سعد ولد امام خادم حسین رضوی مرحوم بقیم ہوش و حواس و بلا جبر تمام شورا ممبران اور کارکنوں تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سے مخاطب ہوں اور یہ اپیل کرتا ہوں کہ ملکی مفادات اور عوام الناس کی خاطر کوئی بھی غیر قانونی اقدام نہ اٹھایا جائے، تمام احتجاج، جلسے، روڈ بلاک فی الفور ختم کیے جائیں، تمام کارکنوں پر اس طور پر اپنے اپنے گھروں کو واپس چلے جائیں، قانون نافذ کرنے والے اداروں سے مکمل تعاون کیا جائے۔ یہ ان لوگوں نے ایک جیلی لیٹر دیا تھا سعد حسین رضوی صاحب سے منسوب کر کے کہ کارکن چلے جائیں، لیکن کارکن پھر بھی نہیں گئے تھے۔ کیوں؟ کہ تحریک لبیک کے کارکن سمجھتے ہیں کہ ہمیں سعد حسین رضوی کی ضرورت ہے، تحریک لبیک سمجھتی ہے کہ ہمیں خادم حسین رضوی کی ضرورت تھی، تحریک لبیک والے سمجھتے ہیں کہ سعد حسین رضوی جیسا لیڈر پاکستان میں ہونا چاہیے، کہ نہ کہ سعد حسین رضوی صاحب کو کارکنوں کی ضرورت ہے۔ وہ تبلیغ کرتے ہیں کہ نکلو، لیکن یہ شخص کہتا ہے ایک طرف سعد حسین رضوی صاحب ہے کہ ان کے کارکنوں کے اوپر گولی چل رہی ہے، ان کو پیغام بھیجا جا رہا ہے کہ آپ چلے جاؤ، چھوڑ دو روڈ، آپ احتجاج نہ کرو۔ عمران خان نے بھی ٹویٹ کیا تھا کہ ہم مجبور ہیں، تحریک لبیک کے جو کارکن ہیں وہ ٹویٹر کے اوپر ہمیں بدنام نہ کریں، لیکن کارکن ثابت قدم رہے کہ نہیں، ہمیں سعد حسین رضوی کی رہائی چاہیے، اور وہ رہائی کرا کے گئے، کیونکہ ان کو سعد حسین رضوی کی ضرورت تھی۔ اگر سعد حسین رضوی کو ضرورت ہوتی تو وہ کبھی بھی ثابت قدم نہ رہتے۔ اور یہ موصوف کہہ رہا ہے کہ عمران خان کو ہماری ضرورت نہیں ہے، ہمیں عمران خان کی ضرورت ہے۔ بھائی اگر آپ لوگوں کو عمران خان کی ضرورت ہے تو 90% ہی کر لو، تو آپ کہتے ہو، ہم آپ کی بات مانتے ہیں کہ 90% پی ٹی آئی کی سپورٹر ہے، 90% وہ ہے، آپ جو 1-2% ہو، آپ بھی ان کے ساتھ مل گئے ہو، ٹھیک ہے، تو پھر نکالو نا بھائی۔ جب 20 کروڑ آپ ہو اور 4-5 کروڑ دوسرے آپ کے مخالف ہیں، تو نکلو باہر، جس کی ضرورت ہے اس کے لیے نکلتی کیوں نہیں ہو؟ نہیں نکلتے، کیوں؟
کہ آپ لوگ صرف ڈرامہ کر رہے ہو. یہ فتنہ کیونکہ آپ کا بیانی ہی جھوٹا ہے. جھوٹ کے لیے کوئی جان نہیں دیتا ہے, ٹھیک ہے نا. حق اور سچ کے لیے جان دیتا ہے, سچے بیانی کے لیے جان دیتا ہے. جو دن ب دن یو ٹرن لیتے ہیں ان کے لیے جان کوئی نہیں دیتا ہے. تو ناظرین ایسے میں حیران ہوں کہ ان لوگوں نے مرنا نہیں ہے. کیسے جھوٹی یعنی کہ بات ایک ٹویٹ کرتے ہیں یا جھوٹ بول دیتے ہیں کسی کے لیے, اپنے لیڈر کے لیے یا اپنے اتحادی کے لیے. ان کو یہ معلوم نہیں ہے کہ یہ ہمارا جھوٹ یا یہ ہم جو خیانت کر رہے ہیں تو اس کا ہم کو روز قیامت جواب دینا پڑے گا. لیکن کیا کریں, بس کسی نہ کسی طرح سے عوام کو بیوقوفی بنانا ہے. رب پروردگار سے یہی دعا ہے اللہ تعالیٰ میرے سمجھدار آدمی کو حق سچ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ